نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہاں پر تاریخ کے ایک بے مثال واقعے کا ذکر ہے جس واقعے کو اسراء اور معراج کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ہجرت سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں حالات بہت سخت ہو گئے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم نشانی دکھائی. اور یہ نشانی اس حقیقت کا ایک مظاہرہ تھا، سب کو نظر آنے والی تھی کہ اسلام کی تاریخ اب اپنی تکمیل کو پہنچے گی اور آئندہ اسلام کے لیے فتوحات کے دروازے کھلنے والے ہیں. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ رب العزت کی، اسرا بعبدہ جو رات کے وقت لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً رات کے وقت، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. وہ ہے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ جس کے ماحول کو، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا کی ہے. کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. قرآن پاک میں صرف اتنا ذکر ہے کہ آپ کو مسجد اقصی تک لے جایا گیا، لیکن بہت سی روایات سے اس بات کی تفصیل ملتی ہے کہ پھر وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو 7ویں آسمان تک لے گیا اور وہاں کی بہت سی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں
جو تفاصیل احادیث میں آتی ہیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے. وہاں آپ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا کی، بلکہ ان کی امامت کرائی. ان کی امامت کرانا دراصل اس بات کا اظہار تھا کہ آپ اور آپ کی شریعت اب پچھلی تمام شریعتوں کی رہنما ہوگی، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب آپ ہی کا لایا ہوا طریقہ اور آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت پریویل کرے گی. پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو عالم بالا کی طرف لے گئے، اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء سے ہوئی. آخر کار بلندیوں کے انتہا پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالی سے ہوئی. وہاں سے آپ کو 5 وقت نماز کی فرضیت کا حکم ہوا، اور آپ کو بہت سے مناظر جنت اور دوزخ کے ایسے دکھائے گئے کہ جو علم یقینی کا درجہ رکھتے تھے. ان سب کی تفصیلات اس وقت بتانا ممکن نہیں، لیکن وہ تفصیلات جاننے کے قابل ہیں. اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں تشریف لے گئے، اپنی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ دیکھا. تو جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، جو علم آنکھوں دیکھا ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے، اور اس کو دوسروں کو بتانا بھی اور اس پر قائل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وہاں دیکھا، مختلف لوگوں کو جو سزائیں دی جا رہی تھیں اور جس وجہ سے دی جا رہی تھیں، وہ اسباب بھی آپ کو بتائے گئے. بہرحال یہ ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا سفر تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی انسان کو اور اس کے بعد بھی کسی انسان کو یہ سعادت اور یہ مقام بلند حاصل نہیں ہو سکتا. اس واقعے کی تفصیل کو اچھی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس پر بھی ایک کیسٹ موجود ہے، رجب اور شب معراج. اس میں تفصیل کے ساتھ ان سارے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا. اور جو سورت کا آغاز ہے وہ بھی اس سے ہو رہا ہے، سبحان الذی، یعنی پاک ہے اللہ وہ ذات. جب آپ واپس تشریف لائے تو لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوئی، اور اچھے بھلے لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ہی رات میں 7ویں آسمان تک اور انتہائی بلندی تک سفر کر کے واپس بھی آ جائیں. تو فرمایا پاک ہے وہ ذات، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جو کن کہہ کے ہر چیز بنا سکتا ہے، اس کے لیے ایک رات میں اپنے پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کرانا آخر مشکل کیوں ہو سکتا ہے؟ اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی یعنی تورات، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا. یعنی قرآن حکیم سے پہلے تورات پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، لیکن اب اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آئندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم ہی کی طرف سب کو رجوع کرنا ہوگا. اور اس کتاب کا بھی میسج کیا تھا، پیغام کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. اب دیکھیں کہ پوری کتاب کا جو میسج ہے، یا کتاب نے جو کچھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے خاص پیغام دیا، وہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھو. بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کا رول دیا گیا تھا، اور ان کی ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی تھی. اس منصب کے لیے جو اہلیت درکار تھی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ نہ کیا جائے، تمام تر معاملات صرف اور صرف اللہ کے حوالے کیے جائیں. یاد رکھیے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے، یا جو امت بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی، اس کے اندر سب سے پہلی اور اہم ترین خوبی اور خصوصیت یہی ہوگی کہ وہ اللہ کی قدر پہچانے، اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرے، اور پھر اپنے معاملات سارے کے سارے اس کے سپرد کرے، اس پر بھروسہ کرے، اس کے ساتھ تعلق رکھے، اور اس کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے دنیا میں اپنی ذمہ داری کو نبھائے. کیونکہ جب کوئی شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور اس کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہ ہو،
وہ خود اللہ پہ بھروسہ کرنا نہ جانتا ہو، وہ اللہ کو کارساز نہ سمجھتا ہو، تو پھر وہ اس مشن میں اور اس کام میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ چیز تقاضا کرتی ہے انسان سے حقیقی دین کی روح کی، اور یہ چیز انسان کو محض چند ریچولز پر یا ظاہری چیزوں پر عمل کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے دین کی درست سمجھ جو ہے اور حقیقی تعلق، سچائی کا تعلق دین کے ساتھ بے حد ضروری ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کے اندر فساد کے پیدا ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں فساد سے مراد دینی بگاڑ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا تھا، اور 2 دفعہ کے بگاڑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے دور کے بگاڑ کی تفصیلات پرانے عہد نامے میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، زبور، یسیعیاہ اور یرمیاہ اور حزقیل کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور دوسرے دور کے بگاڑ کی تفصیل حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے نیو ٹیسٹمنٹ میں، متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ یہ بگاڑ کیا تھا جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا؟ اس میں ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر جب دینی بگاڑ آیا، وہ اپنے دین سے دور ہو گئے، ان کے اندر سرکشی پیدا ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادشاہ کو مسلط کیا۔ بخت نصر نام کا بادشاہ ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ آور ہوا، اور اس نے فلسطین پر اپنی بالادستی قائم کر لی۔ اس کے بعد اس نے خود یہود کے شاہی خاندان میں سے ایک شخص کو ان پر مقرر کیا کہ جو اس کے نمائندے کے طور پر ان کا رہنما بنے، لیکن یہود نے اس ماتحتی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسے اپنی قومی فخر کے خلاف سمجھا۔ اس کے خلاف یعنی بادشاہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ ان کے اندر ایسے شعراء پیدا ہوئے جنہوں نے پرجوش انداز میں یہود کو ابھارنا شروع کیا۔ یہود کے اندر اس وقت کے پیغمبر یرمیاہ جو تھے، انہوں نے متنبہ کیا کہ یہ سب تمہارے جھوٹے لیڈرز ہیں جو تمہیں بھٹکا رہے ہیں اور بھڑکا رہے ہیں بادشاہ کے خلاف، اس لیے کہ ابھی تم اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتے کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو، لہذا پہلے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اپنی اخلاقی حالت کو درست کرو، اپنے اندر قوت پیدا کرو، تو اس کے بعد تم اپنے اوپر مسلط قوت کا مقابلہ کرو۔ لیکن انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہ مانی، اور انہوں نے جھوٹے لیڈروں کی باتیں سن کر اور ان کی باتوں میں آ کر شاہ بابل کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ بادشاہ ان پر سخت غضبناک ہوا۔ اس نے 586 قبل مسیح میں 586 قبل مسیح میں اپنی پوری طاقت سے فلسطین پہ حملہ کیا، جس میں یہود کو مکمل شکست ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ ان کو دینی نقصان پہنچا بلکہ یروشلم میں یہود کے عبادت خانے کو اس نے مکمل طور پر ڈھا دیا۔ جیسے کہا نا کہ پھر وہ مسجد میں داخل ہوں گے جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے، تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ بھی ان کے اندر اسی طرح کا فساد اور بگاڑ پیدا ہوا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے کچھ سنبھلنے کا موقع دیا، انہوں نے اپنی اصلاح کی اور ان کے حالات کچھ سنورے، لیکن دوبارہ ان کے اندر پھر بگاڑ پیدا ہوا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی سازشیں کی، اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ سب آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ سوائے چند لوگوں کے ان میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستایا، اور پھر ان کے اندر بگاڑ اس حد تک بڑھا کہ دوبارہ ٹیٹس نے ان پر حملہ کیا، اور پھر اسی طرح ان کے عبادت خانے میں گھس کر گندگی پھیلائی اور تباہ و برباد کیا، تورات کو جلا ڈالا، اور ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، دیکھو تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے تھی، برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی، یعنی جب تمہارے اندر اصلاح ہوئی تو اللہ نے تمہاری مدد کی، جب بگاڑ آیا تو اللہ نے دشمن قوتوں کو تم پر مسلط کر دیا، اور پھر دوبارہ بھی ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا۔ اس میں دراصل ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں، کتاب بھیجتے ہیں، ان کو دراصل وہ چن لیتے ہیں کہ وہ دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے، وہ دنیا کے لیے رہنمائی کا کام کرے۔ لیکن عموماً یہ ہوا ہے کہ دینی طبقات کے اندر باہم حسد اور بغض اور نفرت نے ایک دوسرے کے خلاف ان کو گتھم گتھا ہونے پہ مجبور کیا، باہم جھگڑے اور فساد شروع ہوئے، اور تاریخ میں یہ بات بھی ایک واقعے کے طور پر موجود ہے کہ جتنی شدید لڑائیاں دین کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر ہوئیں، شاید اتنی ملک کو سلطنت کے لیے بھی نہیں ہوئی۔ اور جب بھی آپس میں اللہ کی کتاب والوں نے اختلاف کیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اسی طرح آئی کہ غیر قوتیں ان پر مسلط ہو گئیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد کو ہلاکو خان نے برباد کیوں کیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی ان کا جو مذہبی طبقہ تھا یا مسلمانوں کے جو عوام تھے وہ انتہائی کمزور ہو چکے تھے ایمانی اعتبار سے، اور دین کے اندر ایسے ایسے اختلافات اور منہ شگافیاں اور بحث مباحثے، مثلا یہ کہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے تو تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر یہ بحث چل رہی تھی، اس بات پہ اختلاف ہو رہا تھا کہ براق حلال ہے یا حرام ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک جانور جو ایک مرتبہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کرا کے واپس دنیا میں کبھی دکھا نہیں، اس پر اگر آپ بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کریں گے کہ وہ ایک کہے حلال ہے اور دوسرا اس کو حرام ثابت کرنے پہ تل جائے تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اس میں مسلمان قوم کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ظلم و ستم سے نجات پائیں، تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنانا ہوگا، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہوگا، ہر مسلمان کو دوسرے کی عزت اور جان و مال کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی، اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر بڑے مقصد کے لیے اتفاق کرنا ہوگا۔ جب بھی مسلمانوں کے اندر باہم اتفاق ہوا وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے، اور جب باہم اختلاف ہوا ہمیشہ ان کے اوپر دشمن حملہ آور ہوا اور انہیں ظلم و ستم کا نشانہ ہونا پڑا۔ پھر یہاں پر فرمایا ان ھذا القرآن، تورات کی بات کرنے کے بعد فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، یعنی توحید والی۔ اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک کرنا، ایک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا۔ اور توحید کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ کہ تم سب بھی ایک ہو جاؤ، کیونکہ اگر سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اس دعوے میں سچے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ان کی آپس میں محبت لازمی طور پر ہوگی۔ لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سب ایک قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، لیکن آپس میں ہی بغض و عناد کا شکار کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نیت خالص نہیں، پھر مقصد کچھ اور ہے، پھر کہیں اپنی ذات ہے اور کہیں کوئی اور مفاد ہے۔ یاد رکھیے کہ جس شخص کو دین سے محبت ہوتی ہے اسے قدرتی طور پر ہر اس شخص سے ہمدردی ہوتی ہے، ہر اس شخص سے محبت ہوتی ہے جو دین کی طرف بلانے والا ہو یا دین پر چلنے والا ہو، کیونکہ
رنگ، نسل، زبان کے فاصلے پھر کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا راستہ ہے وہی میرا راستہ ہے، ہم سب کا رخ ایک ہے، ہم سب کی منزل ایک ہے، ہم سب کو مل کر اس شاہراہ پر سفر کرنا ہے۔ جیسے کسی بھی سڑک پر بہت ساری ٹریفک اکٹھی جا رہی ہوتی اور ہر شخص سنبھل کر چل رہا ہوتا ہے اور ہر ایک دوسرے کو احترام دے رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سب اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ باہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تو ساری ٹریفک جام ہو کر رہ جائے گی اور کوئی بھی منزل تک نہ پہنچ پائے گا۔ تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اس بات کے بارے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اپنے ذاتی اختلافات اور باتیں بھول کر بڑے مقصد کے لیے دلوں کو بڑا کر کے سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے ممیز کر رکھا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، پڑھ اپنی کتاب۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی انسان دنیا میں اس معاملے میں بہت کانشیس رہتا ہے کہ کون سی چیز میری خوش قسمتی کا سبب ہو اور کون سی چیز بدقسمتی کا سبب ہے کہ اس سے بچا جا سکے۔ ہر انسان کسی نہ کسی طرح اس وہم کا ضرور شکار ہوتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے خوشبختی کی ہے اور کون سی چیز بدبختی کی علامت ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت حساس ہیں، لیکن اصل ہمیں آخرت کے معاملے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آخرت کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا جو انحصار ہے وہ ہمارے اعمال پر ہے، ہماری کوششوں پر ہے۔ فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، گویا ہمارے اعمال ہمارے گلے کا ہار ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا یہ نامہ اعمال ایک کتاب کی شکل میں ہمیں دے دیا جائے گا، اور اس میں پوری زندگی کا ریکارڈ جو ہے وہ بغیر کسی کمی کے لکھا گیا ہوگا۔ اس وقت انسان کو دیا جائے گا یہ پڑھو اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی، یعنی اپنی ایویلیویشن آج تو خود کر لے گا۔ اس وقت انسان کو خود پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کچھ ٹھیک کیا اور کیا غلط کیا۔ آج اپنے بہت سے عمل غلط ہونے کے باوجود ہم صحیح ثابت کرتے رہتے ہیں، بحث مباحثے کے ساتھ، تعویلوں کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کبھی یہ بھی تو سوچے کہ جن تعویلوں سے میں خود کو مطمئن کر رہا ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے مطمئن کر سکوں گا؟ آج تو میرے سامنے غیب کا پردہ ہے، کل یہ پردہ جب اٹھے گا تو ہر چیز اپنی اصل میں نظر آئے گی، اور اس وقت انسان کو خود پتا چل جائے گا کہ وہ کتنی نیکی لایا ہے اور کون سی چیزیں اس کی نیکی میں شامل نہیں ہوئی کہ ان کے پیچھے نیت کی خرابی تھی یا طریقہ درست نہ تھا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے۔
اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہاں کسی بھی قوم کی بربادی کا سبب ان کی ایلیٹ کو بتایا گیا. کسی بھی قوم کی اصلاح یا کسی بھی قوم کے بگاڑ کا معیار اس قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، کیونکہ وہ طبقہ وسائل بھی رکھتا ہے، ذہن بھی رکھتا ہے، اور عوام انہی کو فالو کرتے ہیں. اور پھر ذہانت اور وسائل کی وجہ سے یہ دوسروں کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں، دوسروں پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ہم اس کے بڑوں کو خوب ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر وہ خوب فساد کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو فساد کر رہے ہوتے ہیں، عوام ان کو دیکھ کر فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں پوری قوم بگڑ جاتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جسم کا ایک حصہ بگاڑ کا شکار ہو اور انسان اس کا علاج نہ کرے تو پورا جسم اس کے زد میں آ جائے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر پورے کا پورا جسم ختم ہو کر رہ جاتا ہے، انسان زندگی سے ہاتھ دھو لیتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ جب کسی قوم کے بڑے طبقے میں بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے، تو سمجھو کہ اس قوم کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، عاجلہ سے مراد کیا ہے؟ جلدی ملنے والی چیز، یعنی دنیا کا اجر، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ کوشش کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. یہاں آخرت کی کامیابی کا طریقہ بتایا گیا ہے. نمبر 1، اراد الآخرہ، کہ انسان آخرت کے بارے میں اپنے ارادے کو درست کر لے، آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لے، آخرت کو اپنی پرائرٹی بنا لے. تو من اراد الآخرۃ، جس نے آخرت کو چاہا، یعنی آخرت کی طلب اور چاہت اپنے دل میں پیدا کر لے، اور پھر صرف چاہت ہی نہیں بلکہ وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دے، کوشش شروع کر دے. بس ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ مومن ہو. تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. تو ہم سب بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی خوشگوار ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی راحت و آرام کی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیشہ کی زندگی کو پرائرٹی نمبر 1 بنانا ہوگا. اپنی ساری کوششیں اسے سامنے رکھ کر، اپنے سارے پروگرام، ساری منصوبہ بندی، ساری پلاننگ اس کو سامنے رکھ کر کرنی ہوگی. اور اس کے بعد صرف پلاننگ کر کے رکھ نہیں دینی، بلکہ اس کے مطابق بھاگ دوڑ بھی کرنی. سعی کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنا، جیسے سعی کرتے ہیں. تو تیز چلنے سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی کسی کی وسعت میں، جتنی بھی کسی کی استطاعت میں کوشش ہو، وہ کرتا چلا جائے. تو جو منزل کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص منزل کا پہلے تعین ہی نہ کرے کہ اس کا نشانہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی کوششیں کبھی وہ ادھر کو لڑ کے کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، تو ایسا شخص کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. اگر ابھی تک ہم نے اپنی یہ پرائرٹی طے نہیں کی تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم پھر کس لیے جی رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح کی زندگی ہمیں کس انجام تک پہنچانے والی ہے. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو، دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. یعنی دنیا میں بھی آخرت کو پرائرٹی بنانے والوں کا اخلاق، کردار، عمل بہت بہترین ہوتا ہے بنسبت اس کے جو صرف دنیا کے حقیر مقاصد کے لیے جیتے ہیں. فرمایا دنیاوی اعتبار سے وہ کمتر درجے پر بھی ہوں، لیکن اپنے امانت، اخلاق اور صداقت کے اعتبار سے وہ نمایاں فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں.
یعنی آخرت کے چاہنے والے اپنے اخلاق، ایمان اور کردار میں بہت عالی مقام ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں جیا کرتے. اور پھر قیامت کے دن تو ان کی فضیلت مانی ہوئی ہی ہے. اب ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم نے واقعی آخرت کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنایا، اپنی منزل سمجھتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کیا ہے، اور کوشش میں ہمارے کردار اور اخلاق اور ہمارے اعمال میں کیا تبدیلی آئی ہے، ہماری دلچسپیوں پر کیا فرق پڑا ہے. اور اگر وہ فرق نظر نہیں آتا، اگر ہم بھی اس طرح جیتے ہیں جس طرح دنیا کے چاہنے والے جی رہے ہیں، ہمارا طرز زندگی بھی وہی ہے جیسے ایک عام انسان کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں اور صرف کہنے کی حد تک ہم کہتے ہیں کہ آخرت ہماری منزل ہے، لیکن عمل میں کوئی فرق نہیں. آخرت کے چاہنے والے کے عمل میں فوراً عملی طور پر فرق آتا ہے، اس کی کوششوں کا رخ کسی اور طرف مڑ جاتا ہے. اور اس میں خاص طور پر جو چیزیں اس کے کردار میں ہونی چاہیے، اب ان کا ذکر ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. آخرت کے چاہنے والے سب سے پہلے شرک سے پرہیز کرتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس ایک کی، یعنی اللہ کی. اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو. اب یہ کن کی خصوصیات ہیں؟ جنت کو اپنا گھر بنانے والوں کی. ان کے عمل میں یہ نظر آئے گا، وہ پہچانے جائیں گے دوسروں کے مقابلے میں. کیونکہ دنیا کی خاطر جینے والے تو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، ان کو فکر اپنے والدین کی بھی نہیں ہوتی، ان کی خوشی، ان کی ضروریات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. آپ نے مغرب کی وہ ٹرم سنی ہوگی، گرینی ڈمپنگ، کہ جب ماں باپ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات تو ان کو ہومز میں چھوڑ آتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو کسی ویرانے میں جا کر اتار آتے ہیں کہ جہاں چاہیں ہمارے گلے سے اتریں. لیکن ایک مسلمان اللہ کا خوف رکھنے والا سب سے بڑھ کر اپنے والدین کا اطاعت گزار ہوتا ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری پرائرٹی آخرت نہیں. یہ کردار کی تبدیلی کا اب فرق سامنے آ جائے گا کہ کون آخرت کے لیے جیتا ہے. اور ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے. انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، یعنی ڈانٹ کر بات نہیں کرو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، یعنی بگڑ کر اور بدتمیزی سے پیش نہ آؤ. اور دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں، یعنی پچھلی خرابیوں اور غلطیوں کو دور کر کے اصلاح کر لیں. اور آخرت کے لیے جینے والوں کا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہاں ایک اور بات کہی جا رہی ہے آخرت کے چاہنے والوں کی عادت یا صفت کے طور پر، اور وہ کیا ہے کہ وہ مال کو ضائع نہیں کرتے. یاد رکھیں کہ مال بذات خود نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز، اس کا استعمال ہی اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. اور مال کو ضرورت کے تحت جتنا بھی استعمال کیا جائے وہ اسراف نہیں. ہاں اگر ضائع کیا جائے یا صرف دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے خرچ کیا جائے، صرف اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے، تو یہاں سے پھر فضول خرچی شروع ہوتی ہے. یعنی فضول خرچی سے مراد یہ کہ جہاں حقیقی ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی، جہاں کچھ فائدہ نہیں ہے، محض ناموری ہے، محض مقابلہ ہے، محض دکھاوا ہے. کیونکہ جو شخص آخرت کے لیے جیتا ہے وہ مال جیسی نعمت کو ضائع نہیں کر سکتا محض نام بنانے کے لیے، دوسروں کے سامنے سخی کہلانے کے لیے یا بڑا انسان کہلانے کے لیے. وہ تو مال کو احتیاط سے استعمال کرتا ہے تاکہ اسے اچھے سے اچھے کاموں میں لگا کر اپنی آخرت بنا سکے.
اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، یعنی تم دے نہیں سکتے، تمہارے اپنے پاس ہے نہیں، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان فضول خرچی بھی نہیں کرتا، صرف اپنی ضروریات کو پورا کر پاتا ہے، اور اتنے میں دوسرے بھی رشتہ دار کچھ توقع لگا بیٹھتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے. تو ایسی صورت میں پھر بسا اوقات وہ مدد کے طالب ہوتے ہیں، اور آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ مدد کر سکیں، آپ بمشکل ابھی اپنی ضروریات ہی پوری کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کے خلاف باتیں کرنے کی بجائے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بجائے، رشتہ داری قطع کرنے کی بجائے کیا کرو؟ قل لہم قولا میسورا، نرمی سے، آسانی سے اور اچھے طریقے سے جواب دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ تو اس کی تقسیم ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہاں یہ نہیں کہا گیا زنا نہ کرو، بلکہ کہا گیا زنا کے تو قریب بھی نہ پھٹکو. قریب پھٹکنے سے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ جو شخص قریب جاتا ہے برائی کے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہی جا پڑے کسی وقت. ایسے تمام چیزیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جانے والی ہوں یا زنا پر اکسانے والی ہوں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں غیر محرم عورت کو دیکھنا اور تنہائی میں اس سے باتیں کرنا یا اس سے اختلاط کرنا، ان چیزوں سے اسلام نے روکا، سد ذرائع کے طور پر روکا کہ وہ ان راستوں کو بھی بند کر دیا جائے کہ جن کے نتیجے میں ایسی کوئی خرابی سامنے آ سکتی ہے. پھر فرمایا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے. یعنی آخرت کو پرائرٹی بنانے والے اپنی صلاحیتوں کو بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. اس کی تفسیر کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مت کہو جب تک کہ تم نے دیکھا نہ ہو، میں نے سنا مت کہو جب تک تم نے سنا نہ ہو، میں نے جانا مت کہو جب تک کہ تم نے جانا نہ ہو. یعنی اپنی آنکھ سے، کان سے اور دل سے جھوٹ مت کہلواؤ، اپنی آنکھ، کان اور دل کو بیکار باتوں میں مت الجھاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں جی رہے ہو، تم آخرت کے لیے جی رہے ہو، تم جنت کے خریدار ہو. تمہارا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، تم نے ان چیزوں کو ضائع نہیں کرنا. اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے اوقات کہاں لگاتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں کو زیادہ تر کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے کانوں سے زیادہ تر کیا سنتے رہتے ہیں، اور اپنے دل میں کیا سوچتے رہتے ہیں، کن خیالات اور احساسات کو جگہ دیتے ہیں. کیونکہ یہ سب ہمارے نیکی کمانے کے ذریعے ہیں. اللہ نے نیکی کمانے کے لیے صرف ہاتھ نہیں دیے، دنیا تو دو ہاتھوں سے انسان حاصل کرتا ہے نا، لیکن آخرت میں تو انسان کی سوچ، انسان کے خیالات، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے جسم، سب چیزیں اس کی مددگار ہیں اگر وہ ان کو درست راستے پر لگاتا ہے. اور کچھ نہیں، بیٹھے بیٹھے اگر آپ زبان ہلاتے رہیں تو دنیا میں تو زبان ہلانے سے کچھ نہیں بنتا جب تک آپ کچھ کریں نا، لیکن اللہ کے ذکر میں اگر آپ کی زبان ہلتی رہے تو آپ جنت کی کمائی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جنت میں جانے والے، آخرت کو گھر بنانے والے اپنی تمام صلاحیتوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، بہت پوزیسو ہوتے ہیں،
وہ انہیں ضائع ہوتے دیکھ نہیں سکتے، ضائع نہیں کرتے. بیکار چیزیں پڑھنا، بیکار پروگرامز دیکھنا، بیکار چیزیں سننا. ہوتا یہ ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کا امیج اس کے اندر رہ جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ اس کے دل پہ اثر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کلام سن کر آپ بے وجہ رونے لگتے ہیں یا بے وجہ ہنسنے لگتے ہیں، حالانکہ آپ کی اس میں خود کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات وقت کا ضیاع ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز میں اپنی آنکھ اور کان اور دل لگاتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ اس سے میری آخرت کے لیے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، میری آخرت کا کیا بن رہا ہے. ہر شخص اپنے اوپر خود چیک رکھ سکے گا کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے یا اپنی صلاحیتوں سے اپنی آخرت کے لیے فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر فرمایا زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ تکبر سے پرہیز کرو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، پھر وہ دنیا میں نہ رہتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی لوگوں کو قرآن کی تعلیم بعض اوقات کیوں پسند نہیں آتی کہ اس میں توحید کا ذکر بہت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض قرآن پاک اس طرح چھپے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا لفظ جو ہے وہ سرخ رنگ سے لکھا ہوتا ہے، بہت نمایاں ہوتا ہے. ایسے کسی بھی قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں اور ہر صفحہ پلٹیں تو کوئی صفحہ ایک آپ کو خالی نہیں ملے گا جس میں اللہ کا نام موجود نہ ہو. یعنی کثرت کے ساتھ ایک ایک صفحے کے اوپر، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم سب کے لیے اللہ کی بات ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے یہ خالی ہو؟ اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں، اس کی صفت اور اس کے بارے میں بہت کچھ اس سے پتہ چلتا ہے، اور خاص طور پر یہ کہ وہ صرف ایک ہے اور سب پر قادر ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں کہ اوروں کے برکات اور اوروں کے کمال اور اوروں کے معجزات کا ذکر کیوں نہیں اس میں. عام طور پر دین کے نام پر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کچھ شخصیتوں اور کچھ انسانوں کے بڑے قصے بیان کیے جاتے ہیں، اور اس میں ان کے ایسے ایسے کارنامے اور ایسی ایسی ان کے ساتھ کرامتیں وابستہ کی گئی ہوتی ہیں کہ جس سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں اور بہت انٹرسٹ سے وہ واقعات اور کہانیاں سنتے ہیں. قرآن پاک میں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی. قرآن پاک تو ایک ایسی کتاب ہے جو دلوں کو جگاتا ہے، جو انسان کو ہوش مند بناتا ہے، عمل کے راستے آسان کرتا ہے اور عمل کی راہ دکھاتا ہے اور عمل پر ابھارتا ہے بیسیکلی قرآن پاک. تو جو لوگ عمل نہ کرنا چاہتے ہو، کام نہ کرنا چاہتے ہو، وہ محض دوسروں کی کرامتوں سے متاثر ہو کے جینا چاہتے ہو اور اس پر امید لگائے ہو کہ وہ لوگ ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے چاہے ہم کچھ بھی نہ کریں، تو ایسے لوگوں کو پھر قرآن سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا، ان کا پھر قرآن میں دل نہیں لگتا. ہاں، جس شخص کو اپنی آخرت کی فکر ہو پھر اسی کے لیے اس میں دلچسپی کا سامان ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں.
یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ انسان ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں. یہ بھٹک گئے ہیں, انہیں راستہ نہیں ملتا. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو, تو پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ یہ کس انسان کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو اپنی آخرت کے بارے میں, اپنے انجام کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو, فکر مند نہ ہو. تم کہو کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے, اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن, جیسے پیچھے گزر چکا ہے قولوا للناس حسنا. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس آیت کے پہلے حصے پر عمل ہو جائے تو دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی, کیونکہ شیطان یہاں سے موقع لے جاتا ہے, یہاں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے کہ ہماری زبان سے ایسا جملہ ایسے سٹائل میں بات کرواتا ہے کہ جس سے دوسرا ایک دم اوفینڈ ہو جائے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, اور جب مسلمانوں کے باہمی تعلقات خراب ہو جائیں تو اس میں سراسر دین ہی کا نقصان ہوتا ہے, دین کی ترقی نہیں پھر ہو پاتی. تو اس کا حل کیا ہے؟ بات میں احتیاط. یعنی خواہ کسی کے خلاف غصہ ہو یا نفرت ہو یا کوئی بھی شکایت ہو, لیکن بات کرتے وقت دھیمے ہو جاؤ, اچھی ہی بات زبان سے نکالو, خیر ہی کی نکالو. جو شخص یہ فن سیکھ جائے کہ خیر کی بات زبان سے نکالے تو وہ کامیاب ہی کامیاب ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن یہ کام سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ زبان چلانا ہی تو سب سے آسان ہے. ہاتھ اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے, چلنا بھی مشکل ہوتا ہے. ایک زبان ہی تیزی سے حرکت کرتی رہتی ہے اور اس کے لیے کچھ زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی. تو اس لیے وہ چیز جو برق رفتاری سے کام کرتی ہے اس کو برق رفتاری کے ساتھ ہی سنبھالنے کی ضرورت ہے, اور بہت ہی اس معاملے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے, وہ چاہے تو تم پر رحم کرے, چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے, اور ہم نے ہی داؤد کو زبور عطا کی تھی علیہ السلام. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو, وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے, اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق, اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے, اور جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے, اشارہ ہے معراج کی طرف,
اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تھے تو لوگوں نے آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے، اور آپ کا یہ سفر نہ ماننے والوں اور شک کرنے والوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. اور اسی طرح وہ درخت جس پر لعنت کی گئی، یعنی زقوم کا درخت جس کا مشاہدہ آپ کو معراج پہ کروایا گیا تھا اور جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے کہ وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، تو اس کا یہ لوگ اور مذاق اڑانے لگے اور اس طرح خود مصیبت میں گرفتار ہوئے. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، یہاں صوت کا لفظ آیا ہے شیطان کی آواز کا، کہ تو جس جس کو چاہے پھسلا لے اپنی آواز کے ساتھ. اب یہ شیطان کی آواز ہے کیا چیز؟ اس سے ایک تو مراد شیطان کا وسوسہ ہے جو خاموش آواز ہوتی. ہم سب جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا خاموش بیٹھے ہوتے ہیں یا ایون عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان اپنا کام جاری رکھتا ہے. وہ آ کر ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ خیالات ضرور ڈالتا ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دل میں خیالات نہ آتے ہوں، کیونکہ جس دن خیالات آنے بند ہوئے اس دن تو ہم خود ہی چلے جائیں گے دنیا سے. جب تک انسان زندہ ہے اس کے دل سے خیال اٹھتے رہتے ہیں. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں خیال آ رہے ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کے دل میں خیال آ رہے ہیں، آپ یہ بات سن رہے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آ رہے ہیں. یہ جب خیال اٹھتے ہیں تو شیطان اپنی سوچ بھی، اپنا خیال بھی، اپنا وسوسے بھی اس میں شامل کر دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر وہ سوچ، ہر وہ آواز جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرے، برے کام کو خوشنما بنا دے، برائی کی دعوت دے، غلط چیزوں کی طرف انسان کو لے جائے، ضروری سے غیر ضروری کی طرف لے جائے، اہم سے غیر اہم کی طرف لے جائے، ضروری کاموں کے وقت بیکار کاموں میں الجھائے، یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے. پھر اسی طرح شیطان کی آواز، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری، جلال الدین سیوطی وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مزامیر ہیں، یعنی موسیقی اور گانے ہیں جن سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کلام، کوئی بھی ایسی بات جو انسان کے دل میں اللہ تعالی سے دوری پیدا کرے اور انسان کے دل میں برائی کا شوق پیدا کرے، جو انسان کے حیا کو ختم کرے، وہ شیطان ہی کی آواز ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ قرآن کی آواز سنتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اور طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے، آپ کے جذبات فرق ہو جاتے ہیں. جب آپ گانے کی آواز سنتے ہیں تو آپ کے جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں. قرآن کی آواز سن کر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو خشوع پیدا ہو. گانے کی آواز سن کر آپ ایک دم اچھل کود شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات ایک مستی میں آ جاتے ہیں، جس کے بعد جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کسی کو کہیں. یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان کے جذبات اس کی عقل اور سمجھ پر حاوی ہونے لگے. تو شیطان کا طریقہ کیا ہے انسانوں کو حق کی راہ سے ہٹانے کا؟ سب سے پہلے وہ اپنی آواز، وسوسے یا ایسے کلام، ایسے شعر و شاعری، ایسی گفتگو کے ذریعے انسان پر حاوی ہوتا ہے کہ جس سے وہ انسان کو حق سے دور لے جاتا ہے. یاد رکھیے ہر طرح کی شعر و شاعری اس میں نہیں آتی. انشاءاللہ سورت الشعراء میں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ بعض اچھے شعر انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کا مورال بلند کرتے ہیں، انسان کے عزائم بلند کرتے ہیں. تو وہ پھر شیطان کی آواز نہیں ہوتے،
شیطان کی آواز کیا ہے؟ ہر وہ آواز، خواہ وہ شعر میں ہو، خواہ وہ نثر میں ہو، خواہ وہ خیال میں ہو، خواہ وہ کسی کے کلام میں ہو، جو انسان کو حق سے دور اور شر سے قریب کرے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. یعنی شیطان بعض اوقات اکیلے حملہ کرتا ہے اور بعض اوقات لشکر لے آتا ہے اپنے ساتھ اور شیطانوں کا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک عام انسان کے پیچھے کم شیطان ہوتے ہیں، لیکن جو شخص دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے پیچھے تو وہ پوری فوج لگا دیتا ہے. تلبیس ابلیس میں ابن القیم الجوزی نے شیطان کے جو وار ہیں، یا شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، یا شیطان کے جو طریقے ہیں وہ بتائے ہیں کہ کس طرح وہ انسان کو پھیلاتے. سب سے پہلے شرک میں مبتلا کرتا ہے، جب انسان اس سے بچ جائے تو کفر میں مبتلا کرتا ہے، اس سے بچ جائے تو بدعت میں مبتلا کرتا ہے، اس سے بچ جائے تو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. انسان ان کو پہچان کے چھوڑ دے کہ یہ تو اللہ کی ناراضگی کے کام ہے، تو پھر اسے کہتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، صغیرہ میں مبتلا کرتا ہے. اور جب صغیرہ گناہوں کو انسان حقیر سمجھ کے کرتا ہے تو بہت سارے جمع ہو کے انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. انسان کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا پکڑ ہوگی تمہاری. اور پھر اس کے بعد جب انسان صغیرہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اور ہر چیز سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے، اور انسان نیکی کے راستے پہ جب جم جاتا ہے اور مباح چیزوں میں بھی بہت دلچسپی نہیں لیتا، تو شیطان پھر اس وقت اپنی حرکت اور تیز کرتا ہے اور فوجیں چڑھا لاتا ہے ایسے شخص کے خلاف. دوسرے لوگوں کے دل میں نیک رستے پہ چلنے والے کے خلاف ایسے ایسے وسوسے اور ایسی ایسی بدگمانی اور ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ شروع ہوتا ہے تو مومن غمگین ہونے لگتا ہے، کمزور پڑنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ نیکی کے راستے میں تیز نہیں رہتا. کیونکہ جب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو اور آپ کو شاباش ملنے کی بجائے الٹا گالیاں پڑنے لگے اور لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لازمی طور پر انسان جھنجھلانے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی کوئی غلط کام کر رہا ہوں. اور آہستہ آہستہ شیطان یہ وار کرتا ہے کہ پھر انسان کو نیکی کے راستے میں بد دل کر کے، کمزور کر کے وہ پھر اپنے راستے کی طرف واپس پلٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی کہ ٹھیک ہے، جس کو تو پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، اپنے سوار، اپنے پیادے ان پہ چڑھا لا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شریک ہو جا ان کے مال اور اولاد میں. یعنی شیطان انسان کے مال اور اولاد میں کس طرح شریک ہوتا ہے کہ مال کا ایک بڑا حصہ ان رستوں پہ خرچ کرنے لگتا ہے جن کا کچھ فائدہ نہیں، محض اسراف، بیکار کی چیزیں، فضولیات، لغویات. یعنی شیطان حق کے راستے میں، خیر اور بھلائی کے راستے میں مال لگانے کی بجائے انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ ایسے رستوں میں مال لگائے کہ جہاں سے اسے کوئی خیر نصیب نہ ہو. آج دیکھیں کہ ہم کن کن راستوں پہ مال خرچ کرتے ہیں. اگر ہم سب اپنی لسٹ تیار کر لیں کہ میں کہاں کہاں سپینڈ کرتی ہوں، اس میں نیسیسٹی کیا ہے، ضرورت کیا ہے، ثواب کے کام کتنے ہیں، فائدے کی چیزیں کیا ہیں، اور کون سی چیزیں بس بیکار کی ہیں جو صرف دکھاوے اور ناموری کے لیے ہیں، یہ صرف مقابلے بازی کے لیے. مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو شادیوں پر اسراف ہوتا ہے وہ ضرورت تو نہیں ہوتا، اس میں بعض اوقات صرف اس لیے دکھاوا کیا جاتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں، دوسرے سے بڑھ کر مال خرچ کروں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، وقتی طور پر ایک رونق ہوتی ہے اور اس کے بعد یوں ہر چیز پڑی ہوتی ہے جیسے یہاں کبھی کوئی رہا بسا ہی نہ ہو. اور مصنوعی طریقوں سے جب انسان ایک خوشی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہی وہ محفل ختم ہوتی تو انسان پہ ایک ڈپریشن کی کیفیت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ حقیقی خوشی نہیں ہوتی. اور یہیں سے پھر حسد اور جیلسیز اور بہت سی اور چیزیں جنم لیتی ہیں، اور یہاں سے شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے انسانوں کو باہم لڑا کر. اور اولاد میں اپنا حصہ کیسے لگاتا ہے شیطان؟ کہ انسان اپنے اولاد کے معاملے میں بڑا کمزور ہوتا ہے. بہت سے کام جو وہ خود نہیں کرنا چاہتا لیکن اولاد کی خوشی کی خاطر ان کو اجازت دے دیتا ہے، اچھا چلو کوئی نہیں، بچے ہیں کر لیں. بہت سے غلط کام جنہیں ہم غلط سمجھتے ہیں، بعض اوقات حرام درجے کے بھی غلط ہوتے ہیں، لیکن محض اولاد کے اوپر شفقت یا محبت کے لیے ہم کہتے اچھا کوئی بات نہیں، بچے ہیں سمجھ جائیں گے، کرتے رہیں. یا یہ کہ ان کی تربیت میں ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے اور اس طرح شیطان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جس راہ پہ چاہے انہیں لے جائے. اور یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ مال اس نے اتنی محنت سے کمایا ہو، اولاد کو تکلیف اور مشقت اٹھا کے اس کو پالا پوسا ہو، اور پھر
بڑے ہو کر شیطان اس کو اپنے راستے پر لے جائے، بجائے اس کے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہمارے لیے دعائیں کرنے والی ہو، نیکی اور خیر کے کاموں میں حصہ لینے والی ہو، وہ شیطان کے راستے پہ چل کر ہماری حسنات کو بھی کھا جانے والی بن جائے۔ اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جب ان کے اعمال دکھائے جائیں گے تو وہ صفا ہو چکے ہوں گے، انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے اعمال تمہارے بیوی بچے کھا گئے، یعنی انہوں نے ایسے ایسے غلط کام کیے کہ جو تمہارے عمل کی بھی صفائی کا ذریعہ بن گئے۔ اس وقت تو موقع نہیں، لیکن شیطان کے ہتھ کنڈے کے نام سے کیسٹ موجود ہے، وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتی کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں دشمنی کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جا کے پتا چلے اور ہم جواب میں کچھ کر بھی نہ سکیں۔ دنیا میں اگر کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کتنا کان لگا کے رکھتے ہیں، اچھا اب وہ کیا کر رہا ہے، اب وہ کہاں جا رہا ہے، اب وہ کس سے مل رہا ہے، اب وہ کون سا طریقہ اختیار کر رہا ہے، ایک ایک اس کی حرکت پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ کوئی اس کا طریقہ ہمیں نقصان دینے والا نہ ہو۔ لیکن افسوس یہ کہ قرآن پکار پکار کے کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہم اس کی دشمنی کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، معلوم کرنے کی فکر نہیں کہ کہاں کہاں سے دشمنی ہو رہی ہے، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی زور حاصل نہ ہوگا، یعنی جو شیطان کی چالوں کو سمجھ جائیں اور اس کا مقابلہ کر لیں، اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اس کو اپنا کارساز بنا لیں، پھر ایسے لوگوں کے مقابلے میں شیطان بڑا کمزور ہو جاتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر عمر آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو جب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کردار نہ ہو اس وقت تک پھر ہم شیطان کے دشمنی سے محفوظ نہیں۔ اس لیے ایسی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے حالات جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے زندگی بسر کرتے تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کے اعمال اور ان کی دلچسپیاں اور ان کے شوق اور ان کی کوششیں کیسی تھیں کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسی بات فرمائی۔ اور ہم شیطان کے آگے اتنے کمزور ہیں، اتنے مجبور ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ وہ جدھر چاہے ہمیں یوز کر لے اور ہم ہوتے چلے جائیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پہ نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا جن جن دوسروں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے؟ یعنی ڈر کے مارے اگر تم سمندر پہ نہ بھی جاؤ تو تم سمجھتے ہو کہ خشکی میں تم محفوظ ہو، یہاں بھی زمین پھٹ سکتی ہے اور اس میں جا سکتے ہو، یا تم پہ پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ہر قوم اپنے لیڈر کے ساتھ آئے گی۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، یعنی ان کی کوئی نیکی ضائع نہ کی جائے گی، ایک ایک چیز سنبھال دی جائے گی۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، اندھا بننے سے مراد کہ آنکھیں بند کر کے رکھی، حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہ کی، جہالت میں زندگی بسر کی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول کر اللہ کی دی ہوئی اس روشنی کو اور قرآن کی اس روشنی کو باہم ملا کر راستہ پائیں، سبق سیکھیں۔ اس آیت کو پڑھ کر کیا گنجائش رہ جاتی ہے نا جان بوجھ کر قرآن سے دور بھاگنے کی اور یہ کہنے کی کہ کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی، پڑھ لیا تو ایسے ہی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنہ میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کو پہچان کر، حق کو جان لینے کے بعد پھر اس پر کوئی سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ دنیاوی فائدوں کے لیے اگر کوئی انسان حق کو پیچھے پھینک دے اور حق کو چھوڑ دے تو یہ چیز اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوگی۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کرو اور زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو۔ یہاں خاص طور پر فجر کی نماز میں لمبی قرات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ قرآن کو اپنا رہنما مان لے، قرآن کی تعلیمات کو سچا جانے، ان کے لیے یہ کتاب شفا اور رحمت کا ذریعہ ہے، اور جو اس کا حق نہ دے وہ خود نقصان اٹھانے والے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا جاتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہاں پر لفظ شاکلہ استعمال ہوا ہے، شاکلہ کا لفظ شکل ہے، اور مراد اس سے طریقہ ہے اور ذہنی سانچہ ہے جو ہر آدمی کے حالات اور جذبات کے تحت آہستہ آہستہ اس کے ذہن کا بنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو شخص جس ماحول میں رہتا ہے، جس طرح کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جس طرح کے حالات اور واقعات اس کو پیش آتے ہیں، اس کی سوچ ویسی ہی بن جاتی، پھر وہ اسی سوچ سے ہر چیز کو دیکھنے لگتا ہے، ہر چیز کو اسی کے مطابق ایویلویٹ کرتا ہے۔ مثلا ایک دیہات میں رہنے والا شخص جو ہے، جس نے دنیا کی کوئی تعلیم نہیں پائی، جس کو دنیا کا کچھ زیادہ پتہ نہیں، کوئی ایکسپوجر نہیں، اس کی سوچ ایک معمولی سوچ ہوتی، وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو بھوک لگی تھی، کسی نے اس سے پوچھا چاند کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا روٹی ہے، اور ایک شاعر سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا یہ میری محبوبہ کا چہرہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ دونوں کی انٹرپریٹیشن فرق کیوں تھی اس چاند کو دیکھ کر؟ اس لیے کہ دونوں کی سوچ کا فرق ہے۔ ایک بھوکا انسان اپنی بھوک کی وجہ سے اپنے خیالات کو اسی کے تابع کر لیتا ہے، اس کو ہر وقت بھوک کا ہی خیال آتا ہے، وہ ہر چیز میں کھانے ہی کی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر شخص کے ساتھ یہ کمزوری ہے کہ جو اس کا ماحول ہوتا ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جس طرح کی اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی ویسی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔
اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنی سوچ کے انداز کو درست رکھنے کے لیے اپنے ماحول کو، اپنی کمپنی کو، اپنے صحبت کو بہت سوچ سمجھ کر اختیار کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میری سوچ کس چیز کی پیداوار ہے، میرا ذہنی سانچہ کس طرح تیار ہوا ہے، کیا قرآن کے علم کے ساتھ یا محض دنیا کے علم سے؟ تو آپ خود سوچیں کہ ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے، اور دوسری طرف انسانوں کی باتیں ہیں. انسان تو اپنے مفادات اور اپنی ضروریات کے مطابق بولتے ہیں اور سوچتے ہیں. ایک شخص جو نیچے دیکھ رہا ہو اس کو کچھ اور نظر آئے گا، ایک شخص جو اوپر دیکھ رہا ہو اسے کچھ اور نظر آئے گا. کہتے ہیں ایک شخص نے کھڑکی سے جھانکا تو اس کو کیچڑ نظر آیا، دوسرے نے جھانکا تو اس کو آسمان کے ستارے نظر آئے، کیونکہ اس کا دیکھنا مختلف تھا. ایک نیچے دیکھ رہا تھا اور ایک اوپر دیکھ رہا تھا. تو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں جو کچھ دیکھتی ہوں، میں جو کچھ سوچتی ہوں، میرا جو دماغ ہے، جو میری سوچ ہے، وہ کس چیز سے تیار ہوئی ہے؟ میرا ذہنی ڈھانچہ کس چیز سے بنا ہے؟ کیا اس میں قرآن کے علم کا کوئی حصہ ہے؟ کیونکہ مشکل یہ ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور جس طرح سوچتے ہیں ہم ہر ایک کو اس میں جج کرتے ہیں. ہماری اچھائی اور برائی کے پیمانے بھی اس کے مطابق ہو جاتے ہیں. تو پھر اگر ہمارے پاس سے بھی اللہ کی کتاب نہیں گزری اور ہم پھر بھی لوگوں کو جج کر رہے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، تو ہو سکتا ہے ہماری ججمنٹ غلط ہو. ہم جزا اور سزا کے بارے میں اپنی خیالات کے مطابق سوچ رہے ہیں. ہم نے دیکھو گا نا، بہت سے لوگ دین کے بارے میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، اتنے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے اور وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، کون سی ماں اپنے بیٹے کو یا بچے کو جہنم میں پھینکے گی. یہ سب ان کے اپنے خیالات ہیں. وہ شخص ایسا کیوں سوچ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل نے، اس کے خیالات نے، اس کے ماحول نے اس کو یہ سوچ عطا کر دی. ایک شخص جو قرآن پڑھتا ہے وہ پڑھ رہا ہے یہاں پر کہ اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ ماننے والوں کے لیے شفا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے خسارہ ہے. کہیں وہ جہنم کی بات پڑھتا ہے، جنت کی بات پڑھتا ہے، مختلف چیزوں کی. ایک بندے کی نظر کچھ اور ہے، اللہ کی نظر دنیا کے بارے میں کچھ اور ہے. دنیا کو چاہنے والا کچھ اور طرح سوچتا ہے، آخرت کا چاہنے والا کچھ اور طرح سوچتا ہے. تو پھر کون درست ہے اور کون درست نہیں؟ فرمایا فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. تمہارا رب زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ جو بتائے کہ زیادہ درست سوچ کس کی ہے، اور اس نے بتا دیا ہے اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی سوچ کا انداز درست ہو، اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ کی کتاب سے روشنی حاصل کرے اور اس کے مطابق اپنے ذہنی سانچے کو تیار کرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم علم میں سے بہت کم دیے گئے ہو، اس لیے تم اس کی اصل حیثیت کو نہیں پہچان سکتے، اس کے بارے میں نہیں جان سکتے. کیونکہ کسی بھی چیز کو انسان جب سمجھتا ہے تو اپنے اپنے ذہنی لیول پہ سمجھتا ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارا ذہنی لیول وہ ہے ہی نہیں کہ تم وہی اور اس سے متعلق چیزوں کو سمجھ سکو. اس پر تو تمہیں ایمان بالغیب ہی رکھنا ہوگا. اور آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ وحی کے بارے میں مسکنسپشن کا شکار ہیں، کیونکہ وہ وحی کو اپنے علم اور اپنے تجربے اور اپنی معلومات کی روشنی میں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی، ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب وہ نہیں کر پاتے تو کبھی اس کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایپیلیپسی کے دورے بتاتے ہیں، اور کبھی آپ کے دماغ کی خرابی بتاتے ہیں نعوذ باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نقطہ نظر اور اپنی سوچ کے مطابق وہی کو انٹرپریٹ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا مینٹل لیول، تمہارا IQ لیول اتنا ہے ہی نہیں کہ تم وہی جیسی چیزوں کو، روح جیسی چیزوں کو ایون گراسپ کر پاؤ. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پہ بہت بڑا ہے.
کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ اب یہاں ایک بہت زبردست چیلنج کیا گیا کہ سب انسان اور سارے جن مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں، نہ لا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب اتار نہ لائے جسے ہم پڑھیں۔ اتنے سارے مطالبے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میں نے کب یہ دعوے کیے ہیں کہ میں تمہیں یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گا تو تب مجھ کو مانو؟ میں تو تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اگر پیغام کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو پیغام ہی کو پڑھ کے دیکھو، پیغام کے اندر سے پہچانو، تمہیں وہیں سے اس کی سچائی معلوم ہو جائے گی۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے، بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ انسان کی تنگ دلی کا یہاں ذکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی شرف، عزت، بڑائی، بھلائی کو صرف اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے لیے وہ موقع بہت آزمائش کا ہوتا ہے، انسان کی یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ جب کوئی بھلائی اس کی طرف آنے کی بجائے کسی اور کی طرف چلی جائے۔ بہت سے لوگ اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ انسیکیور ہوتے ہیں کہ اب ہماری بڑائی کم ہو کر کسی اور کی بڑھنے لگی ہے، یہ کسی اور کی طرف جانے لگی ہے، تو وہاں ان کی پھر اصلیت نظر آ جاتی ہے، وہاں ان کا صحیح اخلاق اور کردار سامنے آ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مکہ کے سرداروں کا بھی یہی حال تھا، ہر طرح کی عزت، بڑائی، مال و دولت، سرداری ان کے پاس تھی۔ اب وہ اس بات کے بھی خواہش مند تھے کہ نبوت بھی ہمیں مل جائے، اور جب نبوت انہیں نہیں ملی، محمد رسول اللہ کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ضد کا شکار ہو گئے۔ وہ آپ کی اس فضیلت کو، آپ کی اس بڑائی کو مان نہ سکے،
صرف اپنی ذاتی کمزوری کی وجہ سے. اور حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان حق کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کر پاتا کہ حق قبول کرنے میں اسے اپنے مال کی یا عزت کی یا بڑائی کی یا مقام کی کچھ قربانی کرنی پڑے گی. ہم سب بھی اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کہیں دین کے کسی حکم پر عمل ہم اس وجہ سے تو نہیں چھوڑے ہوئے کہ اس پر عمل کرنے سے ہمارے وقتی یا موقع کے سٹیٹس میں یا کسی بڑائی میں کچھ کمی ہو جائے گی. لوگوں کی نگاہوں میں جو مقام ہمیں حاصل ہے، جو عزت ہمیں حاصل ہے، وہ کم ہو جائے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دین کے کام کے لیے کچھ قربانی کرنے لگتے ہیں، لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کو پریشان کرنے لگتے ہیں. اب لوگوں کی جو مخالفت ہے یہ آپ کا راستہ روک دیتی کہ نہیں، پھر اس طرح میری وقت کم ہو رہی ہے. مجھے تو ایسا مقام حاصل تھا، ایسی بڑائی حاصل تھی، سب لوگ میری طرف متوجہ ہوتے تھے، اور جب سے میں نے دین کا راستہ اختیار کیا کوئی میری طرف آتا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے، مثال کے طور پر یوسف اسلام ہے، سب جانتے ہیں کہ پاپ سنگر تھا، بہت شہرت تھی، لاکھوں میں اس کے فینس تھے، ان گنت اس کے البم جو تھے وہ بکتے تھے اور دنیا اس پر مرتی تھی. لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ سارے فینس کہاں گئے؟ وہ مرنے والے کہاں گئے؟ ان کو چاہیے تھا وہ بھی ساتھ مسلمان ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح بھلا دیا جیسے دنیا میں کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا. اور ایسا واقعہ کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے. ایسے لوگوں کی قربانی حقیقی قربانی ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں آ کر بھی ان کو عزت ملی، کیونکہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں جو جاہلیت میں بہترین ہوتے ہیں وہ اسلام میں آ کر بھی بہترین ہوتے ہیں، یعنی ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا مقام ہوتا ہے. لیکن وہ مقام جو بعض اوقات جاہلیت میں ملا ہوتا ہے شاید اس طرح کا دوبارہ نہیں ملتا، تو کچھ لوگ اپنے اس سٹیٹس کی قربانی نہیں کر پاتے، نتیجتاً وہ آخرت کی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. تو یہاں بتایا ہی جا رہا ہے کہ اگر نبوت کی تقسیم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی اور اللہ کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم ان کو خرچ ہو جانے کے اندیشے سے روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. فرعون بھی بہت بڑا متکبر انسان تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیوں نہیں مانا؟ اسی وجہ سے کہ میری بادشاہت چلی جائے گی اور لوگ موسیٰ کو بڑا سمجھنے لگیں گے. صاف صاف نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کہا نہیں، تو سحر زدہ آدمی ہے. انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. حالانکہ پیغمبر کے اوپر سحر کی کوئی علامت نہیں ہوتی. ایک جادوگر اور پیغمبر میں صاف فرق ہوتا ہے، اور فرق ہر ایک کو پتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن متکبرین کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، دنیا میں ہی تکبر کی سزا دے دی. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. جئنا بکم لفیفا. اس کے مفسرین نے ایک تو یہی معنی بیان کی ہے کہ قیامت کے دن سب اکٹھے ہو جاؤ گے، اور دوسرا مطلب یہ کہ قیامت کے قرب کے زمانے میں یہود ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریاست میں وہ افریقہ سے بھی اور امریکہ سے بھی اور ایشیا سے بھی اور ہر علاقے سے یہود جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مانے اسے بشارت دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ. اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے، 23 سال میں اترا تھا یہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورۃ الکہف۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جو شخص ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سورۃ کہف پڑھ رہے تھے اور گھر میں ایک جانور بھی تھا تو بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، یہ جانور کیوں بدک رہا ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز تو اب کم ہی گونجتی ہے، اس کی جگہ اور بہت سی آوازوں نے لے لی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کیا کریں، برکت ہی نہیں گھر میں، کوئی سلوک ہی نہیں آپس میں، کوئی خوشی ہی نہیں، کوئی محبت ہی نہیں۔ جب سکینت اترنے والی چیزیں ہی نہیں تو پھر یہ رحمتیں اور برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب ہم رحمت کے فرشتوں کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے، جب ہم ایسے کام ہی نہیں کرتے کہ جس سے برکتیں آئیں، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، تو پھر شکوہ کس کا ہے؟ جب تک ہم نہیں بدلیں گے دوسری چیزیں نہیں بدلیں گی۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بارے میں بہت سی روایات میں اس کی فضیلت اور برکت اور فائدہ بھی بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت جسے صحیح مسلم نے بیان کیا ہے، حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف وفی روایت آخر سورة الکہف عصم من الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک دوسری روایت میں ہے آخری 10 آیات حفظ کر لے گا یا انہیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے اس کے پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا جو قیامت کے دن اسے خوب روشنی پہنچائے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کا نور اس کے ساتھ ہوگا، جتنے جتنے اس کے نیک عمل ہوں گے اسی کے مطابق اسے نور نصیب ہوگا۔ تو ان خوش نصیبوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے مکان سے لے کر مکہ تک نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ صرف مسافتیں اس لیے بتائی گئی تاکہ انسان بہتر طور پر امیجن کر سکے کہ کتنا نور اس کو نصیب ہوگا۔
ایک اور روایت میں آتا ہے جس شخص نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو وہ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اگر اس عرصے میں دجال بھی آ جائے تو اس کے فتنے سے بھی بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں 10 دن کے گناہ معاف ہونے کا ذکر بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں رات کو سورہ کہف تلاوت کی گئی اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی اس سے شیطان کا داخلہ بند ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر رات کے وقت یعنی تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے قریب ان کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک بادل نے اسے ڈھانپ لیا اور وہ بادل مسلسل نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو ان صحابی نے یعنی حضرت اسید نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی سورہ کہف کے پڑھنے سے یہ سکینت نازل ہوئی۔ سکینت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سکینہ ایک اڑنے والی روح ہے۔ ایک اور قول ہے کہ یہ اللہ کی رحمت اور سکون قلب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اطمینان، وقار یا فرشتوں کا نزول ہے، اور احادیث میں بھی لفظ سکینت آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مل کر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سکینت کیا ہے؟ یعنی یہ سکون قلب ہے، اطمینان ہے، اللہ کی رحمت ہے اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کی کتنی ہمدردی تھی۔ ہم بھی آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی امت ہیں، آپ کے بعد آپ کا کام امت کو سپرد کیا گیا۔ کیا ہمارے دلوں میں انسانیت کی ایسی ہمدردی ہے کہ اس بات پر ہم پریشان ہو، کبھی یہ بھی غم ہو ہمارے غموں کی لسٹ میں کہ لوگ ہدایت پر کیوں نہیں آتے، ایمان کیوں نہیں قبول کرتے، اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کبھی ہم اپنے غموں کی فہرست بنائیں تو شاید اس کو بیچ میں نہ پائیں، یہ تو فکر میں ہی نہیں ہمارے۔ ایک سچے دائی کی نقشہ کشی کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کے غم میں جیتا ہے، اور جس کو لوگوں کا غم لگ جاتا ہے وہ اپنے غم بھول جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو
کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ غار والے کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی دعوت دینا شروع کی. تھے یہ اپنی قوم کے بڑے گھرانوں کے جوان بچے جنہوں نے توحید کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے. وقت کا بادشاہ چونکہ مشرک تھا، اسے یہ بات اچھی نہ لگی، وہ ان کے پیچھے پڑ گیا. انہوں نے اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں جا کر چھپ گئے. وہاں اللہ کو پکارتے رہے، دعائیں کرتے رہے اور بالآخر ان پر ایسی اونگ طاری ہوئی کہ یہ کئی 100 سال تک وہاں سلا دیے گئے. تو جب یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالی ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے ایک مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں عموماً کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ دین کا کام کرتے ہیں تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں. پھر ان کے اندر دنیا کا خوف کم ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو پہلے سے ہی پسے ہوئے ہوں یا مظلوم ہوں یا کسی بھی طرح کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں. تو یہ وجہ ہے کہ چونکہ نوجوان بھی تھے اور ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے اور ایمان بھی رکھتے تھے، ایمان کی قوت بھی تھی، یعنی ایک قوت پہ دوسری پہ تیسری قوت، تو اس پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ وہ بادشاہ وقت کی بات مان لیں یا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیں اور اس کو بھی راضی کریں اور کہیں کہ چھپ کر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیں گے. نہیں، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہم یہ شرک نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جان کو خطرہ تھا تو اس پر اللہ کی طرف رجوع کیا، اس سے دعائیں مانگی اور اللہ نے اپنی پناہ میں لے لیا. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یعنی آپس میں ان کی ڈسکشنز اس بات پہ ہوتی تھی. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اگر انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے تو دلیل لائے نا، ایسے ہی بس اندھا دھند ایک بات کیے جا رہے ہیں. آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. جیسے سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں آتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، تو اس کا عملی نمونہ ہے یہ لوگ. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یوں لگتا ہے کہ غار کا رخ شاید شمال کی طرف تھا، یعنی اس کا دہانہ جو تھا یا منہ، اسی وجہ سے سورج کا طلوع اور غروب ان کو نقصان نہیں دے رہا تھا اور یہ دھوپ کی حدت اور گرمی سے بھی بچ گئے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جب سورج نکلتا ہے تو کھڑکیوں سے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی دھوپ اندر آتی ہے. لیکن جس غار میں یہ پناہ لے رہے تھے وہاں پر سورج دونوں اوقات میں انہیں تکلیف نہیں دیتا تھا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا، یعنی ان نشانیوں سے بھی سبق وہ سیکھتا ہے جو سبق لینا چاہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. یعنی پھر انسانوں میں سے کوئی نہیں جو اس کو ہدایت دے سکے یا سمجھا سکے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. جیسے ہم دائیں کروٹ سوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ صبح جب ہم اٹھے تو دائیں طرف ہی ہو سکتا ہے ہم بائیں طرف ہو، اور ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم بائیں طرف کب ہو گئے. تو جیسے ایک عام انسان سوتے میں کروٹیں بدلتا ہے،
تو یہ لوگ بھی سوتے ہوئے کروٹیں بدل رہے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر یہ کروٹیں نہ بدلتے اور ایک ہی پہلو پہ سوئے رہتے تو زمین ان کو کھا جاتی ان کے جسموں کو، کیونکہ بیڈ سور ہو جاتے ہیں نا جو لوگ زیادہ دیر ایک ہی طرف ایک ہی پوزیشن پہ لیٹتے ہیں، بوڑھے لوگ عموماً. اور ان کا کتا غار کے دہانے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، یعنی چوکیدار کی طرح. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہوا تھا. اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، یعنی کوئی شخص اس طرف جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ ایسا سین تھا وہاں. اس سے آپ اندازہ لگائیں جو لوگ صحیح معنوں میں سچے دل سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر وہ کائنات کے باقی وسائل کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے. وہ سو بھی رہے ہیں تو ان کی خدمت ہو رہی ہے، سورج ان کو بچا کے نکل رہا ہے، کتا ان کی نگرانی کر رہا ہے، کروٹیں وہ بدل رہے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے کر ان کی حفاظت کر رہا ہے. لیکن ان کے لیے یہ سارے وسائل اسی لیے مسخر ہوئے کہ ان کے اندر خلوص تھا، سچائی تھی، نیت کی درستگی تھی، طریقہ بھی درست تھا. بہت بڑا چیلنج انہوں نے کیا تھا. تو جہاں آزمائش بڑی ہوتی ہے اور اگر انسان ثابت قدم رہے تو مدد بھی کہیں بڑی آتی ہے. جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد ہوئی تھی، حالانکہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن ایمان مضبوط تھا، ڈسپلن تھا، اطاعت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے آئی. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی بے پناہ آئی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر لفظ جو عربی میں آتا ہے ازکا، پاکیزہ کھانا، اس سے فوراً پہچان ہو جاتی ہے نا کہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے کھانے کے معاملے میں ہر جگہ احتیاط برتتا ہے. جیسے غار میں ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں، اور جب کھانے کی بات ہوتی ہے تو ازکا کی بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اچھا ڈر کے مارے جو بھی جہاں سے جو ملے لے آنا، حلال ملے حرام ملے، صاف ملے گندا ملے، بس لے آنا، بھوک لگی اب. ایہا ازکا طعامن، اس میں حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے اور اچھے کے معنی بھی ہیں. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. وَلْيَتَلَطَّفْ، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، یعنی کسی پہ راز نہ کھل جائے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے، کیونکہ انہیں تو ابھی نہیں پتا تھا کہ ہم کتنا سو کے اٹھے. یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی بات یہ تھی تو اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قصے تعداد اور جزیات بتانے کے لیے نہیں بیان کیے. قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں وہ سبق کے لیے ہیں، اس لیے غیر ضروری irrelevant ڈیٹیلز میں جانے سے منع کیا گیا ہے. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ، انشاء اللہ کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اگر کبھی بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے.
اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ بھی تم پر وحی کیا گیا ہے اسے پڑھ کر سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں. اور اگر ایسا نہ کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے نگاہ ہرگز نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ یہاں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں کن سے؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. حالانکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کے پاس تو جبریل علیہ السلام آتے تھے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے بیچ میں رہا کریں. جی ہاں، اچھی کمپنی سب کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیغمبر تو چونکہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے. اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم سب کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم دن رات کن کے بیچ میں رہا کریں؟ جو صرف دنیا کی باتیں کریں اور آخرت کی کوئی فکر نہ ہو. ہم سب کو اپنے تعلقات، اپنی دوستیوں اور اپنے آس پاس دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کو لا محالہ اس قسم کی گفتگو کرنی پڑتی ہے جس قسم کی کمپنی میں وہ بیٹھتا ہے. اور پھر آپ کی سوچ اور آپ کا انداز اور آپ کی گفتگو ویسے ہی ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مخلص لوگ جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کوئی شہرت اور ریاکاری کے طلبگار نہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ کی نگاہیں ان سے نہ پھریں، آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں. یہ لوگ آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، آپ ان سے نگاہیں پھیریں گے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کیا آپ دنیا کی زینت پسند کریں گے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. کان امرہ فرطا. جس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی کمپنی سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو کہ جن کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. فرطا وہ کیسے؟ حد سے بڑا ہوا معاملہ رکھنے والا انسان کیسا ہوتا ہے؟ مثلا یہ کہ اگر اس کو کھانے کا شوق ہے تو اس کی ساری دلچسپیاں کھانے کے ارد گرد گھومتی ہیں. ہر وقت وہ اسی کی ریسیپیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بتا رہا ہے، وہی پروگرام دیکھ رہا ہے، ہر وقت اسی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، جس محفل میں بیٹھا ہے وہی بات کر رہا ہے. سونے کا شوقین ہے تو سوتا چلا جا رہا ہے، کوئی جگانے کے لیے پاس آئے تو صحیح. اسی طرح کسی سے محبت کرے تو حد سے بڑھ جائے، ساری لمٹس کراس کر جائے. کسی سے نفرت کرے تو حد سے بڑھ جائے، اس کی ہر بات الٹی نظر آئے اور اس کی اچھائی بھی برائی نظر آنے لگے. تو حد سے بڑھا ہوا معاملہ رکھنے والا شخص یعنی انتہا پسند لوگ، ایکسٹریمسٹ، یعنی دنیاوی معاملات میں یا دین کے معاملات میں بھی ایون جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، ان کی کمپنی سے انسان کے اندر اعتدال ختم ہو جاتا ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، آپ کے رات دن کی روٹین پوچھی، آپ کی عبادات کا پوچھا. جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا انہم تقالوہا، ان کو کم سمجھا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اتنے بڑے ہیں، ہم تو معمولی انسان ہیں. ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور جنگلوں میں جاؤں گا. تیسرے نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا. یہ حد سے بڑا ہوا معاملہ تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ عہد ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ناراض ہوئے اور کہا دیکھو کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں، اور پھر رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں. تو جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں.
تو دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، انتہا پسندی کہیں بھی درست نہیں. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں پر ہی انتہا پسند ہونے کا الزام ہے. یہ عین ممکن ہے کہ الزام غلط ہے، لیکن بہرحال ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم مختلف معاملات میں کیا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر دنیا کے ہوتے ہیں تو دنیا میں ہی نکل جاتے ہیں، دین کے ہوتے ہیں تو صرف دین کے ہو جاتے ہیں اور سب کے حق حقوق بھول جاتے ہیں. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز، بہت بری آرام گاہ. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. آپ ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا کسر نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے زیادہ بہتر عطا کر دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور اس انگوروں کے باغ کی بیلوں کو الٹا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یہاں کس کو شریک ٹھہرا رہا تھا؟ مال و دولت کو، اپنے باغ کو. تو بعض اوقات دولت بھی معبود بن جاتی ہے انسانوں کا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اپنی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. اب دیکھیں کہ ایک باغ جو ہرا بھرا ہو پھر قدرتی آفت سے اچانک ختم ہو جائے تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ کس کی مثال ہے؟ اس شخص کی جو دنیا میں عزت اور دولت پا کر گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے اور پھر اسے اس کی سزا ملتی ہے. دنیا میں انسان کو جو بھی عزت ملی ہے یا دولت ملی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے بطور نعمت ہے. یہ نہیں کہ ہم اسے اپنا حق سمجھیں یا اسے اپنے زور بازو کا نتیجہ سمجھیں. اب جو شخص اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں وہ پھر تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور پھر تکبر میں اس حد تک بڑھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں اور یہ سب کچھ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کر کے یہ سبق سکھاتا ہے کہ تمہیں متواضع بن کر، بندہ بن کر دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے. لیکن انسان بھی سبق نہیں پاتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو نہیں جاتا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو. کماء، پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط بہ نبات الارض، پھر مل گئی اس میں زمین کی نباتات، یعنی اس پانی کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئی. فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر وہ پودے خوب گھنے ہو گئے اور
سوکھ گئے، یعنی اس کے بعد وہ نباتات جو خوب گھنی ہو گئی تھی بس بن کر رہ گئی، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیا کی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے۔ یعنی مال اور اولاد تو دنیا کی رونق ہے، تمہارا غم اور فکر آخرت ہونی چاہیے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، یعنی اس وقت سب کو ایک ڈسپلن میں لایا جائے گا، کوئی بھی بھیڑ نہ کر سکے گا، کوئی بھی دھوکہ دے کر ادھر ادھر نہ بھاگ سکے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، لو دیکھ لو آ گئے نہ تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی اس کتاب کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے، یعنی اللہ کی بات سن کر بھی منہ موڑ جائے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جو ایسا کریں ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.